ادریس علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ملک الموت سے تھی. ان کی دوستی تھی روح قبض کرنے والے فرشتے کے ساتھ. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی دوستی تھی. اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں سارے کے سارے انسانوں کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں. یہاں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ بات سن کر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو لوگ ان کے بارے میں غلط خیال کرتے ہیں، یہ سن کر انشاءاللہ امید کرتا ہوں ان کے خیالات صحیح ہو جائیں گے اور ایمان بھی تازہ ہوگا انشاءاللہ. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ہر دن کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ابھی ہم حال ہی میں دیکھیں یہ وبا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا بھر میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے. کوئی ہندوستان میں مرا تو کوئی امریکہ میں، کوئی جاپان میں، کوئی اٹلی میں، کوئی رشیا میں، کوئی فرانس میں. تو ہر ملک میں کتنے لوگ مرے. ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ مر جاتے ہیں. کہیں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ مر جاتے ہیں. کہیں پلین کریش ہوتی ہے، ایک ساتھ مر جاتے ہیں. تو اب آپ سوچو روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہے تو ہر طرف ہر جگہ دنیا بھر میں کیسے پہنچتا ہے. آپ کو غور کریے، روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہے لیکن دن بھر کتنے لوگ مرتے ہیں وہ فرشتہ اتنے لوگوں کی روح کیسے قبض کرتا ہے. دن بھر میں ایک سیکنڈ میں کتنے لوگ مرتے ہیں. تو معلوم پڑا ملک الموت ایک ہی وقت ہر جگہ جاتے ہیں، ایک ہی وقت، ایک ہی ساتھ، ایک ہی سیکنڈ ہر طرف وہ موجود ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے. آپ لوگ سوچ لیے کیسے کہ اللہ کے حبیب نہیں پہنچیں گے کہ ایک فرشتہ ہر طرف پہنچتا ہے ایک ہی وقت میں، تو اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں پہنچ سکتے ایک ہی وقت میں؟ اولیاء کائنات آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ غوث پاک آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ساری دنیا یہ مانتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کے بھی آقا ہے. جب فرشتہ پہنچ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ہمارے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں ہیں تو یہاں ہماری مدد کے لیے کیسے آئیں گے؟ میں کہتا ہوں اس غلط سوچ کو اپنے دلوں سے ہٹائیے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی تھی ملک الموت کے ساتھ. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت سے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کا مزہ کیسے ہوتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ملک الموت کے دوست بھی ہیں. فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میری روح قبض کرو اور مجھے لوٹا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میں وہ مزہ چکھنا چاہتا ہوں. تو ملک الموت نے روح قبض کی تھوڑی دیر کے لیے اور لوٹا دیا. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتے ہیں کہ میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اللہ کا خوف ہو اور میں دیکھوں اللہ کی جہنم کیسی ہے. کل موت جو ہے ان کو جہنم لے کے گئے اور وہاں کے عذابات بھی دیکھ لیے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت سے کہتے ہیں کہ میں جنت بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اور ملک الموت جو ہے ان کو جنت بھی لے کے گئے، خود کو اندر بھیجے اور باہر ملک الموت جو ہے باہر کھڑے ہو گئے جہاں جنت کا دروازہ ہوتا ہے، جہاں جنت کا رضوان جو فرشتہ ہوتا ہے، جنت کے پاس جو باہر فرشتہ ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو گئے. اور آپ باہر انتظار کرنے لگے کہ ادریس علیہ السلام جب آئیں گے تو میں ان کے ساتھ دوبارہ لوٹ جاؤں گا. کافی دیر گزر جانے کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ واپس پلٹ کے نہیں آتے. آپ نے کہا حضرت چلیے
دنیا میں چلتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے نہیں جانا، میں تو جنت میں ہی رہتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ مرنے کے بعد ہر کوئی جہنم کا بھی سیر کرے گا، کل صراط کا راستہ، تو وہ بھی آپ وہ سفر بھی طے کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے ایک بار اگر کوئی جنت میں چلا جائے دوبارہ واپس پلٹ کے نہیں جا سکتا، تو اسی لیے حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں ملک الموت سے یہی وجہ ہے کہ میں واپس پلٹ کے نہیں جاتا، کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک بار جو کوئی بھی جنت میں چلا جائے تو پلٹ کر دوبارہ باہر نہیں جا سکتا، اس لیے میں دنیا میں نہیں جانا چاہتا۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے ہم فیہا خالدون، جو کوئی بھی ایک بار اگر جنت میں چلا جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہتا ہے۔ تو اب ملک الموت تو پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا بندہ ادریس علیہ السلام یہ سب کام میری مرضی سے کیا ہے، اس لیے اسے جنت میں ہی رہنے دو۔ ادریس علیہ السلام آج بھی جنت میں موجود ہے، لیکن ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ دنیا ختم ہوگی، سوا پھر ہم سب مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں قبر سے اٹھائے گا، سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ سوال یہ بھی آتا ہے کہ سب سے جنت میں سب سے پہلے سرکار مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائیں گے، تو پھر سب سے پہلے دنیا ختم ہونے سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کیسے پہنچ گئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتایا تھا کہ اللہ کا فرشتہ ایک ہی وقت میں ہر طرف پہنچتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر طرف موجود ہے، ہر طرف وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس کے حساب سے سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے، اور تم مدد کے لیے پکارو تو تمہارے پاس بھی ضرور آئیں گے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر ہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آج بھی جنت میں ہے۔ اب 4 ایسے پیغمبر ہے جو 2 پیغمبر آسمانوں میں ہیں اور 2 پیغمبر زمین پر ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ آسمان میں رہنے والے آج بھی پیغمبر 2 پیغمبر وہ کون کون ہے؟ ایک حضرت ادریس علیہ السلام، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 2 پیغمبر جو ہے آسمانوں میں آج بھی موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ اور 2 پیغمبر زمین پہ رہنے والے وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے زر علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر ہے حضرت الیاس علیہ السلام، آج بھی باحیات ہے۔ آج بھی حضرت زر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور ان کے ساتھ روزے رکھنے کی ایک جگہ ہے، ان کے ساتھ روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ حج بھی کر سکتے ہیں۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے یہ کیسا؟ ہر سال جب رمضان کا وقت آتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کا وقت جو ہے وہ بیت المقدس میں وہ گزارتے ہیں، کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا، اور ہر سال حج کرنے کے لیے آپ 2 پیغمبر جو ہے حج ادا کرنے کے لیے مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو کوئی بھی حج کرتا ہے تو انہیں یہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ حج کرنے کا انہیں ثواب